ہماری بڑی خواہش ہے جی کہ اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں کی ایک بڑی ہی مشترکہ متحد قوت والی ریاست ہو. دنیا میں جب ہم چلیں تو لوگ ہمیں اسی طرح پہچانیں جس طرح آج عالمی قوتوں کے شہریوں کی عزت توقیر حشمت ہوتی ہے، ان کے پاسپورٹ کی ویلیو ہوتی ہے. لیکن عام صاحب ہمارا عالم یہ ہے مسلمان ممالک کا کہ ایک دوسرے کو مسلمان کی حیثیت سے اپنے ملکوں میں قبول کرنے پر ہی آمادہ نہیں ہے. ویزاز پر پابندی ہے. کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کوئی دوسرا مسلمان جا کے شہریت اختیار کر سکتا ہو. خواب تو ہم نے دیکھا کہ جی کسی طریقے سے بن جائے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن عملاً وہ خواب کیوں شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ ان ممالک کے اندر بادشاہت ہے. بادشاہت نے اگر شہری آزادیاں دے دیں، لوگوں کو آنے کی اور نقل مکانی کا حق دے دیا، نئے سٹیزنشپ، تو وہ تنقید کریں گے تو ریاستیں قائم نہیں رہ سکتی. تو اس طریقے سے کوئی جمہوری سسٹم بھی نہیں ہے جہاں پر نئے شہریوں کی آمد و رفت اور اسی طرح سے سٹیزنشپ کو دیا جا سکے. اب اس سب میں تو تحفظ کی نفسیات ہے، لوگ سفر کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. اور اب ہم نے دیکھا حال میں خود اسلامی ممالک نے مسلمانوں ہی پر سب سے زیادہ ویزے کی پابندیاں لگائی ہیں، جبکہ دوسری طرف یہ جو بلاکس بنے ہیں جن کے مقابلے میں ہم یہ خواب دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی دھرتی کو، اپنے دروازوں کو کھولتے ہیں اور بغیر کسی رنگ اور نسل اور مذہب اور فرقے کی تفریق کے کھولتے ہیں. تو ہم سب جب تک مسلمان اس سطح پر نہیں آتے اپنے سیاسی عمل میں، تو وہاں پر تو دروازے کھلنا ہی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ بات بھی ہے کہ سیاسی عمل میں آپ کس سطح پر آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جو ملک ہے وہ کس بنیاد پر بنے ہوئے ہیں. وہ تو اس اصول پر نہیں بنے. پہلے سے اپنے تاریخی پس منظر میں وہ ملک عراق، شام اپنی شناخت رکھتے تھے. اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے حدود متعین کیے اور ان حدود کو متعین کر وہ سمجھتے ہیں یہ ہماری قومی ریاست ہے. وہ اپنی قوم کو اپنے اسی پس منظر میں دیکھتے ہیں. یعنی مصری قوم ہمارے لیے پاکستانی قوم ایک نئی قوم ہے جو وجود پذیر ہوئی ہے. جی، بنگلہ دیش کے لیے بھی یہی صورتحال ہے، ان کے لیے یہ صورتحال نہیں ہے. بہت اہم بات. یعنی ان کی قوم اصل میں ان کے تاریخی پس منظر سے ایک قوم ہے. مصری اپنی تاریخ رکھتے ہیں، عرب اپنی تاریخ رکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک نئے نام کے ساتھ اگر وجود میں آئے ہوتے تو پھر کسی کو قبول بھی کر لیتے. ان کو تو اپنی اس شناخت ہی کو قائم رکھنا ہے. ان کی قومی ریاست کی وجود کی بنیاد یہ ہے. تو وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتے. یعنی اگر آپ انہیں اس کے لیے تیار کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی تاریخ سے محروم ہو جائیں گے. پھر وہ جزیرہ نما عرب قوم کا ملک نہیں رہے گا، پھر وہ مصریوں کا ملک نہیں رہے گا. یعنی وہاں پر ملک کا نام قومیت کا باعث نہیں بنا، بلکہ قوم اپنے تاریخی پس منظر میں ملک کے نام کا باعث بنی ہے. بہت اہم بات. تو اس وجہ سے ان کی نفسیات میں اس کو داخل کرنا کم و بیش ناممکن ہے. اب آپ کس بنیاد پر یہ بات کریں گے؟ تو ایک ہی بنیاد ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ بھی ان کے برابر آ جائیں. یعنی معاشی لحاظ سے ان کے برابر آ جائیں، سیاسی استحکام کے لحاظ سے ان کے برابر آ جائیں، اور ضرورتیں اس بات کا تقاضا کریں کہ وہ آپ کے ہاں سے لوگوں کو لیں یا آپ ان کے ہاں سے لوگوں سے لیں. اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ آبادی بہت ہے، روزگار کے مواقع بھی لوگوں کے پاس نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ سیاسی استحکام بھی بدقسمتی سے پیدا نہیں ہو سکا، اس سے معیشت بھی مستحکم نہیں ہوئی. اس وجہ سے ہمیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے آباد ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ یہ خواہش کیا ان ملکوں میں بھی لوگوں کو اندر پیدا ہوتی ہے؟ یعنی کیا ملیشیا میں بھی لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جا کے آباد ہو جائیں؟ کیا انڈونیشیا میں بھی لوگ یہ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. انہوں نے اپنی قوموں کے لیے تعمیر، ترقی کے اسباب پیدا کیے ہیں، اور چونکہ بہت سے ملکوں میں غیر معمولی سیاسی استحکام رہا ہے تو اس راستے پر چل نکلے ہیں. اگر کوئی چیز باعث کشش ہوگی تو اسی وقت وہ آپ کے لیے دروازہ کھولیں گے، ورنہ وہ ملک تو اس اصول پر بنے ہی نہیں ہے. امریکہ کا معاملہ بالکل الگ ہے. یعنی یہاں یوں نہیں ہے کہ جو قوم صدیوں سے یہاں آباد تھی اس کے ملک کا نام امریکہ ہے. اس طرح نہیں ہے. لوگ باہر سے آئے ہیں. جب باہر سے آئے ہیں تو وہ اصل میں باہر سے آنے والوں ہی کا ملک ہے. اس وجہ سے جو قاعدے، جو ضابطے بنائے گئے ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو بڑی فراخی کا احساس ہوتا ہے. یورپی ممالک کو ضرورت پڑی ہے اس کی. وہ ضرورت کسی بھی ملک کو پڑتی ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے ہاں آئیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں انڈسٹری کے لیے، کسی صنعت و حرفت کے منصوبے کے لیے، کاشتکاری کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوگی اور وہ اپنی قوم سے آپ پوری نہیں کر سکیں گے تو اس میں آپ باہر سے لوگوں کو لیتے ہیں. اس لحاظ سے عرب ملک بھی لیتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ لینے کے بعد آپ کو وہاں کا شہری بنا لیں، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ملکوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے.
تو اگر باہر سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ چلے جائیں گے تو وہاں صورتحال یہ نہیں ہے کہ ایک ملک موجود ہے اس میں کچھ لوگوں نے جا کے شہریت حاصل کر لی، الٹ ہو جائے گا، یعنی لوگ اتنی بڑی تعداد میں جائیں گے کہ ان کا ملک بن جائے گا اور ان کو شہریت لینی یا دینی پڑ جائے گی۔ جائے گی۔ تو اس لیے اس معاملے کو ذرا گہرائی سے دیکھنا چاہیے، اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔